صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزان العرفان کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم تلاوت قرآن پاک سنیں، اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاکہ شریک رہوں گا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، اہم مدنی پھول ہو سکا تو تحریر کر لوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر شریک رہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت میں سنوں گا اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اختتام پر ہو سکا تو مسکرانے کی سنت ادا کرتے ہوئے دوسرے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کروں گا اور انہیں نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا۔ جگہ تنگ ہونے کی صورت میں سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا تو گھرنے کے بجائے صبر کروں گا اور ضبط سے کام چلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں اپنے لیے بھی نیتیں کرتا ہوں، اعلی کلمت الحق کے لیے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا انشاءاللہ، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ قرآن پاک کی جو تلاوت کی جائے گی توجہ کے ساتھ سنوں گا، تفسیر اور ترجمہ کنز الایمان بھی توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو اسلامی بھائی سوالات کریں گے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں،
آتا ہوگا تو عرض کر دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو دارالفتاح کے اسلامی بھائیوں کی طرف رجوع کروں گا، جس بات پر ازالہ کرنا ہوا انشاءاللہ ازالہ بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، اگر صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک بھی پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ قرآن وما ترجمہ کنز الایمان و خزائن العرفان صفحہ نمبر 942 سے سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 تا 20 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مبارک ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ اندھے پر تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر مؤاخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنے تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج و صاحب عذر تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتلا دیا گیا کہ یہ عذر ظاہر ہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہونا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی قوت،
انہی کے حکم میں داخل ہیں وہ بوڑھے ضعیف جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں، یا جنہیں دمہ اور کھانسی ہے، یا جن کی تلی بڑھ گئی، یا چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیعت سے مراد حدیبیہ کی بیعت، چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا سبب باسباب ظاہر یہ پیش آیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا کہ انہیں خبر دیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے بقصد عمرہ تشریف لائے ہیں، آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ قریب فتح ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طواف کروں۔ یہاں مسلمانوں نے کہا کہ عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں جو مکہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے ضعیف مسلمانوں کو حسب حکم فتح کی بشارت بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت رہنے پر بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جس کو عرب میں سمرہ کہتے ہیں۔ حضور نے اپنا بایاں دست مبارک داہنے دست اقدس میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور فرمایا یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام میں ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خائف ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپید کر دیا۔ سال آئندہ صحابہ نے ہر چند اس درخت کو تلاش کیا، کسی کو اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلام کا نقشے قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ صراط وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے گئے زیارت در کی صدا ہوا پس آئے گئے زیارت در کی صدا ہوا پس آئے نظر کے اشک بچھے دل کا داغ لے کے چلے نظر کے اشک بچھے دل کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ دے کے چلے تمہارے واسطے کمالوں جمال میں جبریل تمہارے واسطے جمالوں کمال میں جبریل محال ہے کہ مجالو مساغ لے
کے چلے، محال ہے کہ مجالو مساغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر ایک مغ بچا مغ کا یاغ لے کے چلے، ہر ایک مغ بچا مغ کا یاغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تمہار آہا کہ اتنا دماغ لے کے چلے، تمہار آہا کہ اتنا دماغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ پہلے شعر کا تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں معنی بیان کیے ہیں اس میں داڑھی شریف کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لحد میں عشق کے رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی، قبر کی رات سونی تھی، چراغ لے کے چلے، کہ انشاءاللہ عز و جل چہرے پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک مشت داڑھی سجی ہوگی تو امید ہے کہ قبر بھی روشن ہو جائے گی کہ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے اور چٹیا عورت کی زینت ہے، دونوں نے کٹوا دیا۔ تو مرد کو چاہیے کہ داڑھی رکھے، ایک مٹھی داڑھی رکھے، انشاءاللہ اس سے اس کی زینت بھی ہے، اس میں اس کا وقار بھی ہے، اور اس میں اس کا حسن بھی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی برکت بھی ہے۔ اور آخر میں یہ تو تھا مطلع پہلا شعر، مقطع میں اعلی حضرت کی وہی کیفیت، مدینہ، محبت، عشق، عاجزی، ان کی ساری، کہ رضا مدینے کی کسی سگے کے پاؤں بھی چومے تم، اور ایسا دماغ لے کے چلے، رضا تم اور ایسا دماغ کہ مدینے
میں گھومنے والے کسی سگ کے پاؤں تک بھی نہ چومے. ایک عشق کی، محبت کی، وارفتگی کی ایک کیفیت، ایک عالم ہوتا ہے، اور شاعر اپنے جذبات کا اظہار شعر میں کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں تو واقعی مدینے کی مزید محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو بہت اچھا سمجھنے والے تھے اور بہتر سمجھنے والے تھے، اور عشق و محبت کے جو رموز یعنی راز جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آشکار کیے ہیں، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو کیا ہوتا ہے مطلع پہلا شعر مقطع، جس میں شاعر اپنے تخلص جو اس کی شعر میں اس کی جو پہچان ہوتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت کی رضا اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نوری، امیر سنت کا عطار. تو یہ شاعر اپنے پہچان کہ یہ ہے کس کا. ویسے امیر سنت کا یہ مدنی پھول ہے کہ نعت خان کو چاہیے کہ جب کلام پڑھے تو مقطع ضرور پڑھ لے. اس سے جس کا یہ کلام ہے نا، اس کو بھی خوشی بھی ہوتی ہے، اور ہو سکے تو پہلے ہی بیان کر دے کہ میں فلاں کا ہمارا اپنے مدنی ماحول میں تو یہ مخصوص ترکیب ہے کہ ان کے کلام نعت خان اسلامی بھائی پڑھیں. ہر ایک کے کلام پڑھنے کا مطلب یہاں رواج نہیں ہے ہمارے یہاں، کیونکہ پھر وہ مختلف ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ وہ اس میں مسائل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ایک سے ایک کلام لکھے ہیں، پہلے وہ پورے پڑھ لیں، اس کے بعد دوسری بات کریں گے. اتنے کلام ہیں. ابھی تک تو اعلیٰ حضرت کی پوری ادائیگی بخشش بھی نہیں پڑھی گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اعلیٰ حضرت کے سارے کلام پڑھے گئے. حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کلام پڑھے گئے. نہ ہدایت بخشش پوری پڑھی گئی ہے، نہ سامان بخشش پوری پڑھی گئی ہے، نہ ذوق نعت پوری پڑھی گئی ہے، نہ وسائل بخشش پوری پڑھی گئی ہے. تو یوں بہت سارے کلام اپنے مدح الحبیب، قبالہ بخشش جمیل الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیوان سالک، یہ بہت اچھے ان کے کلام ہے. مفتی صاحب کے رسائل نعیمیہ، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی، رسائل نعیمیہ کلام ان کے کلام ہے. تو الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ایک سے ایک کلام لکھے ہیں، اور بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج مدنی مکالمے میں جیسے ہی آپ تشریف لائے تو آپ کی مبارک گود میں مدنی منی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی درجے بلند فرمائے اور آپ کے گھر والوں کے بھی درجے بلند فرمائے ماشاءاللہ. تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو میرے قلب میں یہ بات ایک دم آئی کہ رسالت میں آپ صاحب لولاک سیاہ افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں میں یہ بات ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہوا کرتے، ممبر اطہر پر رونق افروز ہوتے، تو حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا کبھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں آ کر تشریف فرما ہوتے. تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو مجھے وہ سرکار علیہ السلام کی مقدس ادا یاد آ گئی کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نواسوں پر شفقت و محبت کا انداز کیسا معتبر. اور قربان جاؤں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ حضور کو بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ مدنی مذاکرے کے لیے جلوہ فرما ہوتے ہیں یا انفرادی طور پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے نواسیوں اور پوتوں پوتیوں کے ساتھ جو مدنی انداز ہوتا ہے، اللہ اللہ قربان جانے کو جی ساتھ. تو یہ دلچسپ مدنی پھول مجھے ذہن میں آیا. اس طرح ماشاءاللہ آپ کی مدنی گڑیا تشریف لائیں اور ان کے ساتھ بیٹیاں بھی تھیں الحمدللہ. تو مجھے حسن کریمین کی ودائیں یاد آ گئی. اصل میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ مسجد شریف ممبر شریف پر بچوں کو، جس سے کسی کا یہ ذہن نہ بنے کہ میں مسجد میں ممبر پر بچوں کو لے کر بیٹھوں، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے جن کے متعلق احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں کہ جنہیں نجاست وغیرہ کا علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتی، شور کریں گے، ایسوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے.
مرحبا. اگر اس وقت یہ ہمارا مسجد میں ہو رہا ہوتا تو میں ہرگز ان کو نہ لاتا، یہ بچی کو، چھوٹی بچی کو نہ لاتا، کیونکہ اس کا مسجد میں داخلہ پیمپر کی حالت میں بھی ممنوع ہے، منع ہے، نہیں لا سکتے. مرحبا مرحبا. تو اور بھی اچھی اچھی نیتیں بندہ کرتا ہے جس کا اظہار لازمی نہیں ہوتا. صحیح. دیکھیے بہت سارے الحمدللہ اہل محبت کے قلوب میں خوشی داخل ہوتی کہ مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا، اور الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کی نسبت سے رب العالمین نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ آپ کے سب کے عشق مرشد کی عظیم نعمت ہم کو سب کو بھی عطا فرمائے. پھولوں کا جو عطا فرمائے وہ بھی الحمدللہ بہت ہی جامع ہے، اگر مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہو تو اس سے بھی حاصل فرما سکتے. ملتا تھا پہلے، مسجد کے باہر لگوانے کے لیے ترکیب بنی تھی کہ بچوں وغیرہ کو مسجد میں لانے کے جو احکام ہے مکتبۃ المدینہ سے ہو سکتا ہے ملتا ہو، موجود ہے تو وہاں سے لے لیں اور یہ لگائیں. اور اس میں جمعہ میں یا مختلف بیانات میں اس میں موجود مدنی پھول اگر ہم بیان کرتے رہیں گے تو بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے جو بے احتیاطیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کا سد باب ہوگا. کیونکہ براہ راست سمجھانے میں وہ جملے کلمات عموماً ہم سے ادا نہیں ہوتے اور پھر نمازی جو ہے نا وہ تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی پھول جو بڑے ہی وہ فقہی جزیات کے ساتھ روایت کے ساتھ بیان کیے گئے، امید ہے کہ یہ ہمارے مساجد میں اگر بیان کیے گئے، جمعہ میں بیان کیے گئے تو لوگوں کا ذہن بنے گا. اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی یہ مدنی گلدستے مدنی پھول کی صورت میں بیان کیے جا سکتے ہیں. تو ہزاروں لاکھوں اسلام بھائیوں تک یہ بات پہنچے گی، اسلام بہنوں تک بھی پہنچے گی کہ وہ جو کہتی رہتی نہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، بچہ مسجد میں جائے گا تو دل لگے گا. اب وہ دل لگانا ہے کہ گھر سے نکالوانا ہے، جان چھڑانا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس میں یہ کہ مسجد میں کس عمر کے بچوں کو لانا ہے، کس طرح لانا ہے، ان کی مسجد میں لانے کے بعد کس طرح تربیت کرنی ہے، اس کے مدنی پھول بھی ہم کو سیکھ لینے چاہیے. ماشاءاللہ. اور جن کے لانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ہم اپنی مرضی سے ان کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے. مسجد اللہ کا گھر ہے. تو اس کے احکامات اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیے، فقہاء کرام نے اس کے مسجد کے احکامات کتابوں میں لکھے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان احکامات کو پڑھے اور سمجھے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں، پچھلے دنوں عورت کا مرد اجنبی کو دیکھنے کے حوالے سے سوال کے ایک جواب میں جو کچھ بیان کیا تھا تو امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے ازالے کی ضرورت ہے. لہذا میں اس وقت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پردے کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 25 پر یہ سوال اور جواب پورا پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سوال: عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: نہ دیکھنے میں عافیت ہی عافیت ہے، البتہ دیکھنے میں جواز کی صورت بھی ہے، مگر دیکھنے سے قبل اپنے دل پر خوب غور کر لے، کہیں یہ دیکھنا گناہوں کے غار میں نہ دھکیل دے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام جواز کی صورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. واللہ تعالی عالم ورسول علم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ میں الحمدللہ عز و جل نفلی روزوں کا پورا ایک باب ہے، چیپٹر ہے. اس میں کئی ایام کے روزے نقل کیے گئے ہیں. میں انشاءاللہ اسی میں سے نکال کر
دیکھ کر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیا کیا فضیلتیں ہمیں نقل کر کے بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ ایک اور حدیث، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین پر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث، جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ نفلی روزوں کی کس قدر بہار ہے۔ بہت ہی پیاری اور عمدہ ایک اور حدیث سنیے، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ مدینہ مدینہ بالخصوص دعوت اسلامی کے سنت و مہک مدنی ماحول میں پیر شریف کا روزہ رکھنے کی بڑی یہاں رغبت پائی جاتی ہے، کیونکہ پیر شریف کا روزہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ الحمدللہ پیر شریف کا روزہ اگر کہوں کہ ہزاروں عاشقان رسول رکھتے ہوں مدنی ماحول میں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ اس کا رجحان ہے۔ پھر اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ روزے کا رجحان اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں قدر زیادہ ہو۔ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو روزے رکھتی ہے۔ یہ ایک مدنی ماحول کا ایک مدنی انقلاب ہے۔ نفلی روزوں کی طرف جو لوگوں کا میلان ہے نا، یہ بھی دعوت اسلامی کے جو مدنی انقلاب کی جو فہرست ہے نا، اس میں ایک مدنی انقلاب ہے کہ رمضان مبارک کے فرض روزوں کا عادی بنانے کے ساتھ ساتھ اس مدنی ماحول نے ہمیں نفلی روزوں کو رکھنے کا بھی مدنی ذہن عطا فرمایا۔ اور یہ میں بلا تعمل عرض کروں کہ یہ الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی روزوں سے محبت کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ترغیب دینے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ آپ کو شروع سے ہی روزوں سے محبت ہے، روزوں میں رغبت ہے، پہلے سے ہی آپ اپنی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے دور دراز کے جب سفر بھی اختیار کرتے تو بھی ٹفن باکس آپ کا اپنا کھانا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کے سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے کہ آپ اپنا کھانا اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے کئی مقامات پر۔ یعنی اس قدر امیر سنت کی احتیاطیں ہم نے پتہ چلی ہیں کہ آپ کے ساتھ نمک کی ڈبیاں بھی ساتھ ہوتی تھی کہ کسی سے نمک کا بھی سوال نہ کرنا پڑے۔ ہاں، خلال کے لیے تنکا اور یہ سب چیزیں، کئی ضرورت کی چیز، پانی ساتھ ہوتا، یعنی حتی الامکان خود کو سوال سے بچانا اور اپنا کھانا خود کھا لینا، یہ ساری ترکیبیں آپ کی چلتی تھی جبکہ سفر بھی ہوتا تھا ہر وقت۔ یہ ان اسلامی بھائیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے مدنی پھول ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسا کام ہو جائے اور ہوتا نہیں ہے، تو کئی جگہوں پر کچھ مسنگ ہوتی ہے، کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈھونڈے نا کہ کیا کیا چھوٹ رہا ہے، ہم اپنے اس میں سائیکل میں چل رہے ہوتے ہیں، اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں، ہمیں اس بات پر غور کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہ میں چل تو رہا ہوں مگر مجھ سے کیا کیا چھوٹ رہا ہے، اور ہم اس طرف چونکہ وہ ایک ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، دھن مختلف ہوتی ہے۔ مگر امیر سنت کو یہ الحمدللہ دیکھا ہے کہ آپ یہ اس بات کا آج بھی خیال رکھتے ہیں کہ مجھ سے کیا کیا چھوٹ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، آج بھی یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا۔ اور عمل میں جس قدر استقامت ہوتی ہے نا، اس عمل کی برکت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور میرے مدنی چلے کے ناظرین میں سے ہوں گے بعض ایسے نئے ناظرین جن کو شاید اس بات کا فیلنگ ہوتی رہے گی کہ یار یہ امیر سنت کے متعلق اتنی باتیں بتاتے ہیں کہ کیا، تو دیکھیے مسلمان کا کام نیکی کی دعوت دینا ہے،
اور الحمدللہ عز وجل ہمارے اس ماحول میں، ہمارے معاشرے میں امیر اہل سنت کا کردار ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اللہ جس آپ اس وقت نئے ہیں یا پرانے، آپ جو بھی اس وقت ہیں تو مدنی چینل پر، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگر آپ مدنی چینل پر نہیں ہیں تو مجھے سن نہیں رہے، مجھے دیکھ نہیں رہے، کیونکہ اصلاح معاشرہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ کئی خاص و عام اس پہ کڑتے ہیں. تو اب جس شخصیت سے اس معاشرے میں اس قدر اصلاح کے مدنی پھول ملے تو یہ بھی تو انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے نا، کہ آس پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو گناہوں بھرے سلسلے، اور اس کے ساتھ یہ الحمدللہ مدینے کا راستہ بتاتا ہوا مدنی چینل نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب کیا سبب ہے؟ یہ میری جو اپنی پرسنل نیتیں ہوتی ہیں، کچھ انٹینشنلی جو بات بیان کرنے کا ذہن ہوتا ہے کہ مطلب ہم سے ہمارے 4 بچوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، آخر اس شخص میں ایسی کیا کوالٹی ہے جو اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوانوں کی اصلاح کے ذریعے پیدا کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہر ایک کے لیے کوسچن ہے اور ہر ایک کے لیے اس میں سیکھنے کا ہے. اور ہم دنیا میں لوگوں کی کچھ قابلیت ہوتی ہے تو جا کر پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار، آپ نے اتنے پیسے کیسے کما لیے یار، کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیسے کما لیا یار، آپ کو یہ کامیابی کیسے مل گئی، آپ کو یہ کامیابی کیسے مل گئی، آپ نے کیسے کر لیا. لیکن اگر اس طرف دیکھیں تو اس وقت الحمدللہ کامیاب ترین یعنی سکسیسفل ترین شخصیت کا جس کا نام لیا جائے اس وقت امیر اہل سنت کی ذات ہے، سبحان اللہ. جو اپنے مقصد کے اندر کس قدر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ. آپ کے سامنے یہ مطلب کوئی ڈھکی چپی سی بات نہیں ہے. اس لیے وہ بندے کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی عادات اور اطوار ہوتے ہیں، اس کی احتیاطی ہوتی ہیں، اس کی عبادات ریاضتیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں پلس ہوتی ہیں، ایلیمنٹس جمع ہوتے ہیں، تب جا کر کوئی چیز کریٹ ہوتی ہے. تو یوں وقتاً بوقتاً ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک امیر اہل سنت کی بعض اوصاف، بعض صفات، بعض کمالات، بعض عادات کا بیان کریں تاکہ ہم ان کو سن کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. یہ ایک وجہ ہوتی ہے. یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ایک بزرگ کی بات ہو رہی ہے، ایک اللہ کے نیک بندے ولی کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کا خاصہ ہے، ہمیں اپنانا ہے تاکہ ہم اپنے گھر میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت بنیادی مقصد ہوتا ہے عرض کرنے کا. الحمدللہ عز وجل ہم نے قریب سے دیکھا ہے نا، مطلب یہ نوجوان جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے یہ کوئی مطلب ایسے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار نوجوان ہے. اگر کسی کی شخصیت ان کے دل میں گھر کر گئی ہے تو دیر از سم تھنگ، کچھ ہے. اور یہ کچھ آپ کے لیے کہنے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. ناٹ سم تھنگ آئی سا، ہی از ایوری تھنگ فار اس. الحمدللہ. بہت کچھ. اللہ تبارک و تعالی ان کو اور دیگر ہمارے اکابرین علماء اہل سنت کو سلامت رکھے. یعنی کئی ایسا ہمارے ماشاءاللہ اسلاف ہے جو اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان نیک بندوں کے رکشے قدم پر چلنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. آپ نے روزوں کے حوالے سے ماشاءاللہ فضائل وغیرہ بیان فرمائے، سارے سال کے روزوں کے حوالے سے عمومی نفلی روزوں کے فضائل بھی ارشاد فرمائے. اس کے حوالے سے اگر ہمارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے بالخصوص ناظرین کو مدنی پنسورہ رکھنے کی بھی آپ ترغیب ارشاد فرمائیں گے. پچھلے دنوں آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ اور شجرے کی تحریک چلائی تھی، تو اگر اس کی بھی ترغیب دیں گے تو ہو سکتا ہے روزے رکھنے میں اور آسانی ہو جائے. جو فضائل پڑھتا ہے تو کہ وہ زیادہ رغبت کے ساتھ روزے رکھتا ہے. گھروں کی اگر اسے زینت بنا لیں. جی بھائی ہمارے نعت خان کی ترغیب قبول فرمائیے. ماشاءاللہ. آپ ان کی ترغیب قبول فرمائیے. ان کی دلجوئی بھی ہو جائے گی، ان کے ثواب میں بھی اللہ نے چاہتا اور اضافہ ہو جائے گا. اپنے گھر میں مدنی پنسورہ رکھیے. نے ہر گھر کی ضرورت اس سے فرمایا. ماشاءاللہ. مرحبا. امیر علیہ سنت نے اسے ہر گھر کی ضرورت فرمایا اور اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. تحریر سنا. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. صلو علی الحبیب. محمد. مرحبا. میں سعید اجمل اطاری پاکستان کرکٹ ٹیم پلیئر بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا عمران بھائی کو میں السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ اس سفر میں سفر نماز ہے، اس کا ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں، کیسے ادا کی جاتی ہے، اور نمازوں کی حفاظت کا بھی طریقہ بتا دیں.
اور پاپا سے میں نے قافلے میں سفر کرنے کی جو نیت کی تھی انشاءاللہ میں نے وہ بھی پوری کیا، اور میں آئندہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ 12 دن کے لیے میں مدینہ میں حاضری دوں اور وہاں میں مدنی قافلے کے لیے 12 دن کے لیے جاؤں، اور میرا یہ بڑا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ پکا ارادہ کرتا ہوں حقیقت کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل، نہ حقیقت کریں گے نہ حقیقت سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی سعید اجمل اتاری یہ مدنی چینل پر اپنے سوال و تاثرات اور غیبت کے خلاف جنگ کا اظہار کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ اجمل بھائی آپ بھی جلدی جلدی آ جائیں اور مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں 12 دن کے، بلکہ آپ کی مجلس کو کہہ دیں کہ آپ کے لیے قافلے کی تیاری بھی کر کے رکھیں، آپ بھی آنے سے پہلے قافلہ تیار کر کے رکھیں مدنی قافلہ، اور اپنے ساتھ عاشقان رسول کو لے کر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے گا۔ آپ نے سفر میں نماز کا طریقہ یعنی مسافر کی نماز کا طریقہ آپ نے سوال کیا ہے، تو مقتد المدینہ کے مطبوعہ نماز کے احکام میں مسافر کی نماز یہ پورا رسالہ موجود ہے، تو اس میں سے میں ڈھونڈتا ہوں کہ اگر سفر کی نماز کا خاص الگ سے کوئی طریقہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہو، الگ سے کوئی نہیں ہے جی، طریقہ تو وہی رہے گا، طریقہ تو وہی رہے گا، میں اگر باپا کی تحریر پڑھ کر سنا دیتا نا اللہ اللہ۔ تو سفر میں اگر شرعی مسافر بن گئے تو فرض نماز میں قصر ہوگی، ظہر کی 4 فرض کی جگہ 2، عصر کی 4 فرض کی جگہ 2، اور عشاء کی 4 فرض کی جگہ 2 رکعتیں پڑھے گا، یہ قصر نماز ہے اس کی۔ شرعی مسافر 92 کلومیٹر کا اگر سب کو سفر ہے اور 15 دن جہاں بھی یہ گیا ہے وہاں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا اگر ارادہ ہے تو وہ مسافر نہ رہا، اس سے کم میں ہو تو وہ شرعی مسافر ہوگا، یہی ہوگا جی 15 دن سے کم، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ کا اگر ارادہ ہے تو وہ مسافر نہ رہا۔ تو بقیہ یہ سنتیں وتر وغیرہ میں قصر نماز نہیں ہوگی۔ کوئی اور اس میں ایک اور مزید پھول کی بھی رہنمائی ہو جائے نا اس کہ یعنی ایک اسلامی بھائی ایسا ہے کہ جو گیا تو 1 ہفتے کے لیے تھا، مگر کسی وجہ سے اس کے ٹھہرنے کی ترکیب بڑھ گئی اور مزید وہ ٹھہر گیا، تو اس پہ بھی رہنمائی کا سامان ہو جائے کہ گیا تو واقعی وہ 7 دن کے لیے 8 دن کے لیے 10 دن کے لیے تھا، تو اس تک وہ قصر نماز ادا کرتا رہا، اور پھر کسی وجہ سے ایمرجنسی میں یا کسی بھی سبب سے اسے ٹھہرنا پڑ گیا، تو اب وہ اگلے ایام کی ترکیب کیا بنائے، اس پہ وہ مسافر رہا نہیں رہا، اس پر رہنمائی کا سامان ہو جائے، کیونکہ ہوتا ہے عمومی طور پر اس طرح کی ترکیبیں ہو جاتی ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہیں گیا یا فیملی کے ساتھ ہی کسی زیادہ دیر رکنا پڑ جائے، پرابلم آ جاتی ہے کوئی، اصل میں جب جا رہا ہے اور جب وہاں ٹھہرے گا اس کا اعتبار ہے، اگر تو جاتے ہوئے نیت اتنی ہے 15 دن یا اس سے زائد کی تو بھی مقیم ہوگا، وہاں پھر اس کو حالت اقامت قرار دیا جائے گا، وہ مقیم والے طریقے کے مطابق پوری نماز پڑھے گا، 15 دن یا اس سے زائد وہاں رکنے کا ارادہ ہے، کچھ دیر ٹھہرا پھر 2 دن بعد پھر 2 دن اور مزید کام پڑ گیا، اسی طرح کام پڑتے رہے، یعنی 15 دن کا ارادہ نہیں بن رہا، اب بھلے مہینے اس طرح گزر گئے تو بھی مسافر ہی وہ کہلائے گا۔ ہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اب دوبارہ پھر اس کی یہ نیت بن جاتی ہے کہ 15 دن مزید آگے کام اس کو پڑ گیا یا رکنا ہے، تو اس صورت میں بھی پھر مقیم ہوگا، یعنی نماز اس کو پوری پڑھنی ہوگی، قصر نہیں کرے گا۔ نماز کی حفاظت کے حوالے سے ہمارے سعید اجمل بھائی نے سوال کیا کہ نماز کی حفاظت کا بھی ذہن ہو، اگر نمازیں قضا کرنے کے عذاب پر نظر ہونا تو حفاظت ہی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، جو کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس سے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بے نمازیوں کو جو سزائیں ملیں گی، دنیا میں جو بے نمازیوں کی جو شامت ہے، موت کے بعد جو بے نمازیوں کے لیے جو مسائل ہیں، قبر و حشر میں جو مسائل جو بیان کیے کتابوں میں لکھے گئے، تو آفت ہی آفت ہے۔ اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے یہ نماز کہ ہمیں ہر حال میں یہ نماز ادا کرنی ہے، اور کرنی ہے بس کرنی ہے، آپ جس حال میں بھی ہیں
نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز پڑھیے، نماز قضا مت کیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا عطا کیا ہوا ہم پر فرض، بلکہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ عز و جل یہ 5 نمازیں وہ عطا کی کہ جس کو ادا کرنے والے کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کہ معراج میں 50 نمازیں ادا کی گئی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کرتے کرتے کراتے 5 تک پہنچی، لیکن 5 ادا کرنے والے کو بھی 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا حضور؟ تو پھر آپ جہاں ہیں وہاں نیکی کی دعوت دیتے رہیں، نمازوں کی دعوت دیتے رہیں. نماز کی دعوت دینے والے کو بھی نماز پر پابندی نصیب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ، مرحبا. یہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. آپ کسی کو نماز کا کہیں تو ظاہر ہے اب آپ کو بھی حیا آئے گی کہ میں کیسے نماز نہ پڑھوں. تو جب آپ کا ذہن بن جائے گا لوگوں کو نماز پڑھانے کا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی اس بات کی ہدایت عطا فرما دے کہ یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بن جائے، سبحان اللہ، سنتوں کی دعوت دینے والا بن جائے، نمازوں کی دعوت دینے والا بن جائے، اور لوگ اس کے ذریعے نماز پڑھے لگے اور وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے. آپ نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کی ہے، انشاءاللہ جاری رہے گی. خود بھی وہاں نعرہ لگاتے رہیں، اوروں کو بھی نعرے لگواتے رہیں انشاءاللہ. یہ نعرے لگواتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ ہر کسی کا ذہن بنتا رہے گا غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنے، جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل. لگا رہے گا عز و جل، وجی رہے گی عز و جل، سجا رہے گا عز و جل، جاری رہے گی. یہاں پر مجھے سید امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا نماز کے متعلق ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے، اجازت تو پیش کروں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے رہنمائی فرماتے ہوئے بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ مومن مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں، عمومی طور پر یہ کہ کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی ترکیب دے دیجئے، کوئی ورد دے دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، گھر میں یہ پرابلمز ہے، میری نوکری نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں اٹھتا، میں دکان پہ جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، اولاد نرینہ صالحہ کا مسئلہ ہے، طبعی طور پر میں سیٹ نہیں رہتا، معاشی طور پر سیٹ نہیں رہتا، معاشرتی طور پر سیٹ نہیں ہوتا، اقتصادی طور پر سیٹ نہیں ہوتا، فیملی پرابلمز ہیں، بہت سارے معاملات کی طرف پیشرفت، اسکلز کو بڑھانے کے لیے انسان بہت سارے ذرائع اختیار کرتا ہے. وہیں پر اس کا ایک ذہن بن جائے اور کوئی سا وظیفہ مل جائے، کوئی سا تعویذ مل جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے قربان جائیے کہ کیسا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مومن مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں. 5 وقت کی با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والے کو جو رب العالمین کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، عظمتیں، عنایتیں اور بشارتیں ملتی ہیں. کئی روایتوں کے بہت سارے مفاہیم ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین جو حضور امیر علیہ سنت نے ایک ہی سینٹینس میں بہت ساری چیزوں کو سمو دیا ہے. واقعی وہ اسلامی بھائی کہ جو پریشان رہتے ہیں، حیران رہتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، ٹرپل مائنڈڈ رہتے ہیں، بزنس نہیں چلتا، یہ ٹریجڈی، وہ کیلیمٹی، وہ ڈیفیکلٹی، وہ مسئلہ، وہ پرابلم، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. سمجھایا تو جا رہا ہے. آئیے ہمت کیجیے، 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی اس پہلی صف میں ادا کیجیے. آپ اس معمول کو اختیار کیجیے، دیکھیے پھر رب العالمین عز و جل آپ کے معاملات کو کیسا سیدھا فرماتا ہے انشاءاللہ عز و جل. رزق میں برکت کے لیے بالخصوص طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت بڑا ہی اہم ہوتا ہے. الترغیب والترہیب میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طلوع فجر یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونا، یہ ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے یہ وقت کے دوران اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جسے تنگی رزق کا معاملہ ہو وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اشراق و چاش کی پابندی کرے. آپ
خود کہیں گے اللہ نے چاہا تو یہ کسی کی بھی مدد ہوگی. اللہ 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 اللہ. آپ اشراق و چاش کے پابند بنیں. یہ بہت ہی آزمودہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کا عمل ہے، اشراق و چاش کی پابندی. اور اشراق و چاش کی پابندی کے لیے، اور جو میں نے چند مدنی پھول عرض کیے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز میں اٹھنے کا ذہن رکھیں، اور اس کے بعد صدائے مدینہ فجر میں جگانے کی ترکیب بنائیے. مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت فجر ادا کیجیے. اس کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ مدنی حلقے میں، جس میں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر، فیضان سنت کا درس، شجرے کے اوراد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد عشاء چاش کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر سا ایک معمول ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں. اور اس کا عادی بننے کا اگر واقعی آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یار بات تو اس نے کی پتے کی، آپ کرے کیسے یار، یہ ہوتا ہے کرے کیسے یار، اور بنتی نہیں ہے ترکیب، اٹھا ہی نہیں جاتا، گھر میں کو اٹھانے والا ہی نہیں ہے، یوں ہوتا ہے. تو آپ کو میں ایک ایسا پتہ بتاؤں تو جہاں انشاءاللہ ترکیب بنے گی اور اٹھانے والے بھی ہیں. 72 گھنٹے کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تہجد میں اٹھنا اور اٹھانا، اشراق جو میں نے چند مدنی پھول صبح کے عرض کیے ہیں، یہ جو معمولات، یہ انشاءاللہ مدنی قافلے میں مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ قصر کے متعلق بیان کیا گیا کہ اگر 15 دن کے وہاں ٹھہرنے کی نیت سے جا رہا ہے تو مقیم ہو جائے گا. تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ وہاں ہے، جب وہاں پہنچ جائے تو اب وہاں پہ مقیم ہوگا. جب تک راستے میں ہے، اگرچہ 15 دن کے لیے جا رہا ہے، جب تک راستے میں ہے اور مسافت 92 کلومیٹر تک کی ہے تو راستے میں وہ قصر ہی کرے گا. اب جب وہاں پہ پہنچ جائے گا تو اب وہاں پہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب وہاں پہ جو ہے وہ پوری پڑے گا. اب وہاں پہ اس کی اقامت ہو جائے گی. جی وہاں پہ اس کی اقامت. واللہ تعالی عالم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز محمود لاشاری ہے. میں محکمہ اوقاف ملکی امور میں ڈسٹرکٹ مینیجر ہوں اور الحمدللہ آج کل ملتان میں پوسٹنگ ہے. میں دعوت اسلامی قرآن و سنت کا جو کام کر رہی ہے اور سنت کی ترویج کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ بہت زیادہ قابل ستائش ہے. جب بھی دعوت اسلامی کا تعارف کروایا جاتا ہے تو اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی غیر سیاسی جماعت ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا سیاست کو اسلام سے آپ باہر سمجھتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسٹرگل تھی، ان کی جو کوشش تھی، وہ بھی اسلامی ریاست کے لیے. تو کیا دعوت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ سیاست سے دور رہنا ہی بہتر ہے؟ مہربانی فرما کے اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. ایاز محمود لاشاری صاحب، ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف ملتان شریف سے آپ سے سوال کر رہے تھے. دعوت اسلامی غیر سیاسی تنظیم کیوں ہے؟ اس کی کامیابی کی وجہ اس کا غیر سیاسی ہونا ہے. یہ جو آج جو آپ دعوت اسلامی کو اگر کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی طاقت ہے، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے اس لیے کہ یہ غیر سیاسی ہے. کیونکہ ہمارے امیر سنت یہ دور اندیش ہے. آپ کا نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو سیاسی آدمی تو ایک ملک کا ہوتا ہے، یہ سیاسی تنظیم ایک ملک کی ہوتی ہے. تو ہم تو ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں مدنی انقلاب لانا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہی سوچ دی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی ہی رہنا ہے. بلکہ امیر سنت نے مرکزی مجلس شورا کو یہ نصیحت وصیت سب فرمائی ہے کہ اگر دعوت اسلامی کو توڑنا ہو تو کچھ مت کرنا، صرف سیاست کا اعلان کر دینا، یہ خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. بلکہ یہاں تک آپ نے نصیحت و وصیت فرمائی ہے کہ
سیاست کا اعلان کرنا تو دور کی بات ہے، کسی سیاسی تنظیم یا جماعت سے گٹھ جوڑ بھی مت کرنا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں سب کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ آج الحمدللہ آپ دیکھیے کہ مختلف سیاسی تنظیموں سے وابستہ اہم لوگ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کام کو سراہتے ہیں، بلکہ امیر سنت کے اس انداز کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ان کا یہ جو انداز ہے نا، اس سے کافی ہمارے ملک و بیرون ملک میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو ہم چونکہ کسی ملک و بیرون ملک کے کسی سیاسی یا کسی ایسے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو مسجد برو تحریک ہے، مسجد برو تحریک، اپنے مسجد برو تحریک کہا، جیل برو تحریک کی طرف چلے جائیں، مسجد آباد کرنی ہے، اور انشاءاللہ جیسے سے مسجد آباد ہوتی جائیں گے جیل بھی خالی ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم تو جیلوں میں جا کر ان قیدیوں پر بھی نیکی کی دعوت دے کے انفرادی کوشش کر کے انہیں جیل سے نکال کر مسجد کا راستہ بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی قیدی ایسے ہیں جو جیلوں کے ماحول سے نکل کر الحمدللہ مسجدوں کا راستہ پکڑ لیا انہوں نے۔ تو یہ دعوت اسلامی کی اس طرح غیر سیاسی اور مثبت پالیسی ہے اللہ کی رحمت سے، جو الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو قبول کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ایک پوزیٹیو جو اس کا ایک انداز ہے نا، اس کی برکت ہے کہ دنیا میں دعوت اسلامی کو قبول کر لیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے راستے ہموار ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس راستے پہ چل کر ہم اصلاح امت کا جو ذہن ہے ہمیں جو دیا گیا الحمدللہ ہمارے اسلام بھائیوں کے پاس ہے، انشاءاللہ یہ ذہن لے کر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ نہ دعوت اسلامی سیاست میں آئی ہے نہ دعوت اسلامی سیاست میں آئے گی انشاءاللہ۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہو، مرشد کے فرمان پر، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔